یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا، یہ سارا نظام کیا ہے؟ غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں، اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی. کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو، شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے، کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت، کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے، زیادہ فنٹر نہ بنے. کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں، زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی، ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں، نہ کچھ اور، نہ گورنمنٹ چیزیں متعین، قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے، تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے، کھلی اوپن مارکیٹ ہے، جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے، لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. بینک میں آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی، وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے، صحیح ہے نا، گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین. جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، تنخواہ ہے، تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ، صحیح ہے نا. اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے صحیح ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے، وہ بھی تنخواہ پہ نہیں، سال میں صرف ایک مرتبہ، سال میں صرف ایک مرتبہ. اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں، 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے، سونا بڑھتا ہے، چاندی بڑھتی ہے اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا، زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے، کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتے ہیں. غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے، تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں، وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا، گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانا جو ہے نا، اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں ٹھیک. خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر، تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے، اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی، ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو؟ بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس تو روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. آپ گاڑی منگواؤ، 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی، پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں، گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں، اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے، مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں، اتنی فری پھوڑ کی گاڑیاں، دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے.
یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو یہ ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے, صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا 0 تھا, پتہ ہے آپ کو, جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا 0, اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے. کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی, تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے. جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں, اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ. بھائی نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو, ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے.